السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں کلاس 9 کا یہ بک ہے۔ ماقبل والے سبق میں ہم نے پڑھایا تھا سفر نامہ، یعنی کہ یہاں سے 9 کلاس کا 9واں سبق یہاں سے شروع ہو رہا تھا، یعنی 9 چیپٹر شروع ہو رہا تھا۔ تو آج اسی میں سے ہم پڑھنے والے ہیں آج کے ویڈیو کے اندر، آج کے سبق کے اندر ابن انشا کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد فلپائن کا سفر کیا ہوتا ہے 1967 عیسوی میں، جو انہوں نے ابن انشا نے جو کی تھی، تو اس کے بارے میں پھر ہم پڑھیں گے۔ گویا کہ یہ بھی چھوٹا سا ہے اور یہ بھی چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بتائیں گے کہ فلپائن کا سفر یہ کیسا رہا، وہاں پہ کیا کیا چیزیں انہوں نے دیکھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس چینل کے مادھیم سے کلاس 9 سے لے کر 12 تک کی اردو کی تیاری کرائی جا رہی ہے 2026 میں ہونے والے اگزام کی، سمجھ رہے نا۔ جیسا کہ یہ چیزیں آپ جانتے ہیں، تو ماقبل میں بہت سارے اسباق پڑھا دیے گئے ہیں، بہت سارے چیپٹرز مکمل بھی ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہم کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دن اور سبق کے بچے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا آبجیکٹیو سبجیکٹیو کوشچن آنسر، جیسے سبجیکٹیو تو ہو ہی جا رہا ہے، آبجیکٹیو ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے آبجیکٹیو ہوگا تو شروع سے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو جن بچوں کو اگر چاہیے، یہ مطلب اس کا PDF جو پڑھایا جاتا ہے، تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ ضرور میسیج کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں 9 کلاس کا یہ چاہیے، یعنی کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ PDF چاہیے، وہ ہم کو سینڈ کر دیے جائے، تو انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی نمبر جو ہے، جو بچے سینڈ کریں گے پھر تو میسیج کریں گے کہ ان کو نمبر کہاں سے لینا ہے، تو پھر وہ چینل پہ جا کے میسیج کریں، انشاءاللہ ان کو نمبر پرووائڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے، چونکہ آپ شیئر کریں گے تبھی تو پھر وہ بچے جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جو آف لائن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بھر کے فیسیں دیتے ہیں، تو وہ یہاں سے آ کر جڑ کر فری آف کاسٹ اپنی تیاری کر کے وہ نکل لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا، اردو ادب کی دنیا میں ابن انشا کے نام سے مشہور ہوئے۔ کیا تھا؟ اصل ان کا نام شیر محمد تھا اور اردو ادب کی دنیا میں ابن انشا کے نام سے مشہور ہو گئے، سمجھ گئے۔ ابن انشا کی پیدائش ہندوستانی پنجاب کے ضلع جالندھر کے ایک گاؤں میں ایک کاشتکار خاندان میں 1927 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام منشی خان تھا، جو فلور گاؤں کے بڑے کاشتکار تھے۔ ابن انشا کی والدہ بی بی مریم ایک گھریلو اور دیندار خاتون تھی، سمجھ رہے ہیں نا۔ یعنی کہ ابن انشا کی ماں جو تھی وہ ایسی تھی، تو گھریلو اور ایک دیندار خاتون بھی تھی، یعنی گھریلو بھی تھی اور دیندار وہ خاتون تھی، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن انشا نے اپنے گاؤں کے مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر 15 سال کی عمر میں اپراہا ہائی اسکول سے 1942 عیسوی میں میٹرک پاس کیا۔ مادری زبان اردو تھی، لیکن فارسی زبان سے بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے انشا نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ شاعری میں ان کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک شاعر ہونے کے علاوہ ابن انشا ایک صاحب طرز نثر نگار بھی تھے۔ اردو نثر میں ان کا ایک ضخیم سفر نامہ شائع ہو کر اہل علم سے داد و تحسین حاصل کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ابن انشا جو ہے یہ اچھے خاصے اعلیٰ پیمانے کے، یہ بھی کہہ لیجئے ایک صاحب نثر نگار ان کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سفر نامہ میں جو ہے ان کا بہت زیادہ سفر نامے لکھے، اور اس کا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اہل علم سے داد و تحسین حاصل کر چکا۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اردو میں سفر نامہ ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتے ہیں والدہ کی شدید خواہش پر 1942 عیسوی میں ابن انشا کی شادی ایک شہری لڑکی عزیزہ بی بی سے ہوئی، سمجھ گئے۔ اس کے بعد شادی کے بعد ابن انشا تلاش معاش اور مزید تعلیم کی غرض سے لاہور چلے گئے، جہاں ان کو علماء شعراء اور ادباء کا وسیع ماحول میسر ہوا، جو ان کی شخصیت میں نکھار اور باضابطہ ادبی زندگی کے آغاز کا باعث ہوا۔ قیام لاہور کے دوران ابن انشا کی ملاقات غلام رسول مہر، عبد المجید سالک، مولانا صلاح الدین اور مشہور شاعر حفیظ جالندھری جیسی شخصیات سے رہی، جن کی صحبتوں نے ابن انشا کی زندگی میں مزید نکھار پیدا کیا۔ مطلب یہ جب ان لوگوں سے ملے تو
تو ان لوگوں سے ملنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کی زندگی میں کافی زیادہ نکھار بھی پیدا ہوا۔ اس زمانے میں ابن انشا کالج میں پڑھتے بھی تھے اور اخبار نوائے وقت میں جزء وقتی کام بھی کرتے تھے۔ اس طرح گردش حالات کا شکار ہو کر ابن انشا لاہور سے واپس آ گئے اور امبالہ چھاولی میں ملٹری اکاؤنٹس کے شعبے میں جونیئر کلرک کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد کہتے ہیں اور ترقی کر کے کراچی میں منتقل نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ ملازمت کے دوران بھی ابن انشا نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور ادبی مشاغل یعنی لکھنے پڑھنے میں بھی مصروف رہے، یہاں تک کہ ایک سفر نامہ نگار کی حیثیت سے اپنی ایک مستقل شناخت قائم کی۔ 1977 میں ابن انشا نے ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، علاج کے لیے لندن لے جایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا اور 2 جنوری 1978 کو لندن ہی میں انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ابن انشا کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم نے تھوڑا سا رفتار سے اس کو پڑھایا ہے، سمجھ رہے؟ چونکہ ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں کے تھے اور کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کی، تو یہ چیزیں آپ 1 سے 2 بار اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب انہی کا لکھا ہوا سفر ہے، فلپائن کا سفر، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سفر نامہ ہے، اس کے لکھنے والے ابن انشا ہے یعنی کہ شیر محمد خان ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی مسافر کی کوئی نقدی یا کوئی اور قیمتی چیز یا دستاویزات وغیرہ ہوٹل کے کمرے سے گم ہو جائے تو ہوٹل حاضہ قطعی ذمہ دار نہ ہوگا۔ یعنی کسی ہوٹل میں گئے تھے جہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قیمتی چیز کھو جاتی ہے یا کہ کچھ اگر غائب ہو جاتا ہے تو ہوٹل کیا ہوگا، اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مہمان عزیز کو خبردار کیا جاتا ہے کہ خواہ چند لمحے کے لیے بھی کمرے سے باہر جائیں، کمرے میں کوئی قیمتی چیز نہ چھوڑیں اور دروازہ مقفل کر کے باہر نکلے۔ رات کو کمرے میں سوتے وقت دروازے کی دوہری چٹکیاں بھی ضرور چڑھا لے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ جہاں گئے تھے فلپائن کا سفر کر رہے تھے تو بیچ میں جب انہیں رکنے کی ضرورت پڑی جس ہوٹل میں تو پھر وہاں کی یہ ساری کہانی سنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آگے ہوٹل حاضہ کسی مسافر کے کمرے میں صنف مخالف کی کسی رکن کا آنا مستحسن نہیں سمجھتا، یعنی کہ جس کے لیے کمرہ رکھا گیا، جیسے کہ مان لیجئے کسی ایک کے نام سے کمرہ دیا گیا اور کسی کوئی غیر اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ٹھیک، اگر کوئی معزز مہمان کمرے کے بیرے یا ہوٹل کے اسٹاف کے کسی اور رکن سے ملا کر کچھ کر لے تو ہوٹل خود کو بری و ذمہ سمجھے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہوٹل کے جو اسٹاف ہوتے ہیں نا کہ آج کل تو زمانہ ہی چلا، ٹرینڈ ہی چلا ہے، ٹرینڈ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں آج کل بہت عام ہو گئی ہے کہ جہاں پہ ایک کی ضرورت ہے وہاں پہ گھوس گھاس دے کر وہاں پہ دو کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت سارے وبھاگ میں پیسہ لینے کی بات جو کہی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کہا ہے نا کہ رکن سے ملا کر کچھ لے دے کر کچھ کر لے تو پھر بھائی ہوٹل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے مہمان عزیز کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسی خدمت کریں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ ساری عمر یاد رکھے گا۔ یہ اس ہوٹلوں میں یا اس ہوٹل کے کمرے میں لٹکے ہوئے نوٹس کی نقل مطابق اصل ہے ہر چند کہ یہ ہوٹل یہاں کی قابل اعتبار ترین اور معزز ہوٹلوں میں گنا جاتا ہے، تاہم مہمان کے جان و مال کی سلامتی کی گارنٹی دینا دور اندیشی کے خلاف سمجھنا، لہٰذا اس وقت بھی جبکہ رات کے 11 بجے ہم یہ سطور لکھ رہے ہیں، کمرے کے نہ صرف دونوں چٹکیاں لگی ہوئی ہیں بلکہ ہم نے لکھنے کی میز دروازے سے بھیڑا کر اپنا سوٹ کیس اس پر رکھ دیا ہے۔ یعنی کہنے کا ارتھ ہے کہ چٹکیاں تو ہم لگیبے کی ہیں لیکن وہ جو میز ہے اس کو بھی ہم دروازے کے پاس رکھ دیے کہ کتنوں چاہے تو اس کو کھول نہ سکے۔ شام کے جھٹپٹے کے وقت کھڑکی کے پیچھے ایک چہرہ نظر آیا تھا۔ ہم نے کھڑکی کھول کر موصوف سے کہا کہ اے جان قیس، تیرا ارادہ کدھر ہے آج؟ بولا آپ کی کھڑکی کے شیشے صاف کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے کہا کر لو، لیکن صرف شیشے صاف کرنا؟ بولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کمرے میں آرام کر رہے ہیں، پھر کسی وقت آ کر لوں گا۔
रूम बॉय से हमने 9 बजे ही कह दिया था कि खाना खा चुके, चाय हम पी चुके, अब हम आराम करेंगे, तुम भी आराम करो। फिर भी दोबारा दरवाज़ा खटखटा कर पूछ चुका है कि और कोई खिदमत। सोचने की बात है कि मनीला होटल वाले गरीबुल वतन मुसाफिरों के आराम आसाइश के बारे में कितने फ़िक्रमंद रहते हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। काबुल के होटल रूम का बॉय तो ऐसा इस्तिग़ना का मारा हुआ था कि आवाज़ देने पर भी नहीं आता था। यानी कि होता है ना कि जहाँ पे आप जाइएगा होटल वगैरह के अंदर रुकिएगा तो वहाँ पे जो होते हैं खिदमत गुजार जो होते हैं, जो खिदमत वगैरह करते हैं, कुछ जो होते हैं बड़ी ईमानदार होते हैं, कुछ जो होते हैं बड़ी शैतान होते हैं, ठीक है ना। तो हर तरह के देखने को वहाँ पे मिलता है। जो खिदमत गुजार होते हैं, जो आपके जैसे कि खाना पहुँचाना, तौलिया देना, फिर उसके बाद आपको जो भी ज़रूरतें होती हैं तो बुलाया जाता है ना, तो वो कुछ तो आ जाते हैं, अच्छे होते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरी कर देते हैं। कुछ बड़ी खबीस शैतान होता है सब, ठीक। भले आपने मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जो लोग गए होंगे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर होगा। आप देख लीजिएगा। उसने पूछ लिया था कि साहब कब और किस रोज़ जाइएगा, बस उस रोज़ वक्त निकाल कर बख्शिश लेने ज़रूर आ गया, ठीक है। मतलब होता है ना, जैसे कि जब जाते हैं रूम छोड़ते हैं तो जो उसमें होता है उसको कुछ ना कुछ देना होता है। आप देखिए कि हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी इस तरह का सिलसिला रहता है कि जो नर्सें हुआ करती है, जो इधर उधर काम करती है, और जो वहाँ पे क्या कहते हैं नर्स वगैरह जो सब होता है, तो उनको कुछ ना कुछ बख्शिश के तौर पे देना होता है। यानी वो लोग मांगते हैं, अब मालिक जो होता है, मतलब जो वहाँ से निकलने वाला जो होता है, वो अपने हिसाब से जो मुनासिब समझता है उन लोगों को दे देता है। जब भी हम कहीं का सफ़र इख्तियार करते हैं तो लोग तरह तरह के बहानों से हमें बाज रखने की कोशिश करते हैं। काबुल के मामले में हमें सर्दी से डराया गया था। मनीला के बारे में सर्दी का उज़्र नहीं चल सकता था, क्योंकि यहाँ 12 महीने गर्मी रहती है, लिहाजा चोरी चकारी का जिक्र ले बैठे। कराची में हमारे एक जर्मन दोस्त हैं, अक्सर सफ़र करते रहते हैं। हमने उनसे आशीर्वाद चाही तो बोले, मनीला मियाँ अखबार पढ़ा है, इस वक्त जराइम के मामले में सबसे आगे निकला हुआ है, साइगोन और न्यूयॉर्क से भी। यानी कि कहते हैं कराची वगैरह जो है, तो होता है ना जैसे कि हम यहाँ से मुंबई का सफ़र करने वाले हैं, तो मुंबई में क्या सफ़र करने वाले हैं, तो किसी ने क्या दिया कि हाँ वहाँ के जराइम जो है, वहाँ के क्या कहते हैं माहौल जो है वो सही नहीं है, अभी वहाँ का सफ़र करना सही नहीं। तो ये जहाँ भी जाना चाहते थे तो अपने दोस्तों वगैरह से करते, तो वो लोग मशवरा देते कि अभी नहीं जाओ। देखिए क्या कहते हैं, जी पढ़ा है, कहते हैं फिर मत जाओ, जाना ज़रूरी है, वहाँ चोरी ज़रूर होती है, जेब ज़रूर कटती है, अपने साथ कोई रकम वकम लेकर मत जाना, ठीक है ना जी। अच्छा, टैक्सी वाले बहुत बदमाश हैं, एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठो तो रास्ते में घुमा कर होटल के बजाय किसी वीरान इलाके में ले जाते हैं, मुसाफिर को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और सूटकेस लेकर गायब हो जाते हैं, समझ गए। लिहाजा अपने साथ सूटकेस लेकर ना जाना, ले, ठीक है ना। अब इतनी चीज़ें अब आदमी लेकर नहीं जाएगा तो कुंची लेकर जाएगा, सूटकेस लेकर ना जाना जी। बहुत मुनासिब। मेरे एक दोस्त के तो उन्होंने कपड़े भी उतार लिए थे। क्या कर लिए थे? कपड़े भी उतार लिए थे। तो क्या कपड़े भी ना पहन कर जाऊँ? बोले ये मैं नहीं कहता, हाँ सबसे बड़ी कबाहत ये है कि वहाँ किसी की आबरू महफूज नहीं है, समझ रहे हैं ना, यानी किसी की इज्जत महफूज नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की एक मेम साहब वहाँ तनहा गई थी। हमने कहा जिस किस्म की आबरू का आप हवाले दे रहे हैं उसका हमारे मामले पर इतलाक़ नहीं होता। मिस्र होकर कहने लगे, फिर मैं कहता हूँ कि मत जाओ, ज़रूर जाएंगे। हमने कहा हम समझ गए थे कि ये फ़िरंगी आदमी है, ये नहीं चाहता कि किसी एशिया से शर शकर हूँ किसी किस्म का ताल्लुक़ कायम करे। जायज़ और नाजायज़ की बहस तो बाद में आती है। मतलब ये कि ये जो इसका दोस्त था वो ये सोचता यही था कि ये किसी से क्या करे, अपना ताल्लुक़ वगैरह कायम ना करे, ये ऐसे ही रहे, समझ ना। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, यानी आप जब उनसे राय लेने के लिए जाइएगा ना तो आपको अच्छी राय देने के बजाय उस ससुरा सब बोका ही राय देना शुरू कर देता है, ठीक है ना। यानी अजीब सा राय देता है, एगो तो राय नहीं देता है और देवो करेगा तो अजीब सा उठपटांग राय देगा, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात छुपी होती है, उसको जलन सा होता है, ठीक है ना। ये अच्छा है कि मेरे फलपाइनी दोस्त बेनी बाबू को मेरा ख़त मिल गया था। उसने वो अपनी फरलांग भर लंबी कार लेकर हमें लेने मनीला एयरपोर्ट आए हुए थे।
ایک اور بزرگ بھی ایک بین الاقوامی ادارے کی طرف سے ہماری پیشوائی کے لیے موجود تھے۔ یہ قوم کے بھارتی تھے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بولے تو اچھا، اپنے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، فلاں ہوٹل میں آپ کا بندوبست ہے، تھوڑا مہنگا ہے لیکن نسبتاً محفوظ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اقوام متحدہ کے کام سے آئے ہیں، تھوڑی سی رعایت بھی شاید کر دیں۔ یعنی کہ یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ ان کے لیے ایک بڑھیا ہوٹل کا انتظام کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ تھوڑا کوسٹلی تو ہے بٹ وہ کیا ہے، وہ محفوظ ہے، اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی سامان وغیرہ چوری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان ابن انشا اور فلپائن کا سفر جس کو آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔